بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب ذلیل کے بابرکت نام سے جو کہ ہماری نیتوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ یوں ہی اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی اذان اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے بارے میں۔ صبح صادق کے دھندلکے میں، روشن اور گرم دوپہر میں، سرمئی شام میں، اور پھر رات کی تاریکی میں، روزانہ دنیا کے گوشے گوشے میں ایک آواز بلند ہوتی ہے۔ یہ آواز 14 صدیوں سے اسی تسلسل کے ساتھ بلند ہو رہی ہے۔ ہر دور میں اس آواز نے یکساں کلمات ادا کیے ہیں۔ یہ کلمات اس دین کے ماننے والوں کا سرمایہ فخر ہیں، جسے لے کر ایک نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاران کی سرزمین پر اترا۔ ان کلمات میں وہ رعب اور جلال ہے جو بڑے بڑے جابروں کے دلوں کو اسیر کر لیتا ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ روئے زمین پر سب سے پہلے ان کلمات کو بلند کرنے کی سعادت جس شخص کے حصے میں آئی، وہ نہ تو بے حد دولت مند تھے، نہ ہی بہت با اثر، اور نہ ہی ان کے حسن و جمال نے لوگوں کو متوجہ کیا تھا، لیکن وہ ایک حبشی النسل غلام تھے جن کی رنگت سیاہ تھی، آنکھیں سرخ اور ہونٹ موٹے تھے، لیکن ان کا دل نہایت حسین تھا۔ یہ غلام جنہیں اللہ تعالیٰ نے عزت اور شہرت کی بلندیوں پر فائز کیا، حضرت بلال بن رباح تھے۔ آپ کو نہ صرف دنیا کے پہلے معزز ہونے کا اعزاز حاصل ہے، بلکہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم خاص بھی تھے۔ آپ کی خوش نصیبی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا: بلال کس قدر اچھا آدمی ہے، وہ تمام موذنوں کا سردار ہے۔ بلال کس قدر اچھا آدمی ہے، وہ تمام موذنوں کا سردار ہے۔ بلال کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔ والد کا نام رباح اور والدہ کا نام معمہ تھا۔ آپ حبشی نژاد غلام تھے۔ آپ مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پرورش قریش کے مشہور قبیلے بنو جمح میں ہوئی۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ رسول نے 3 موذنوں بلال، ابو محذورہ اور عمرہ ابن کلثوم نے مکہ کے اس قبیلے میں پرورش پائی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے ہمیشہ موذن رہے۔ شروع میں وہ ایک کافر امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ اسلام لانے کے بعد انہیں طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی سیل رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکیں، مگر وہ اس حالت میں بھی عہد عہد کہتے تھے۔ انہیں مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا کہ وہ ان کو گلی کوچوں میں چکر دیتے پھریں، اور یہ تھے کہ اللہ ایک ہے کی صدا لگاتے۔ اس کا انہیں یہ صلہ ملا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں مؤذن بنے، اور سفر ہجر میں ہمیشہ اذان کی خدمت ان کے سپرد ہوئی۔ یہ کامل عشق اور محبت کا جذبہ تھا جو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی وقت بھی اپنے محبوب آقا سے جدا نہ ہونے دیتا تھا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادنا سے ادنا تکلیف بھی برداشت نہ کر سکتے تھے، اور ہمتاً خدمت بجا لانے کے لیے تیار رہتے تھے، ہوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں وہ خدمت بجا لانے کا ارشاد فرماتے یا نہ فرماتے۔ سفر کے دوران میں جب دوپہر میں دھوپ شدت اختیار کر لیتی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر چادر تان دیتے۔ غزوات کے موقعوں پر وہ میدان جنگ سے کچھ دور ایک سائبان کھڑا کر دیتے جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کا نظارہ کرتے اور مناسب حال ضروری ہدایات دیتے رہتے تھے۔ جب تک جنگ جاری رہتی، بلال برابر میدان جنگ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے کے درمیان چکر لگاتے رہتے
اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام اور ضروری ہدایات فوج تک پہنچاتے رہتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتحانہ شان سے مکہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دیں۔ جس وقت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بطحائے مکہ میں گونجی اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کے الفاظ ان کے منہ سے نکلے تو مشرکین کے دل رنج و علم سے بھیگ گئے۔ ایک دفعہ عالم کشف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کا نظارہ دیکھا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آگے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آواز سنی۔ نماز کے بعد آپ نے پوچھا، بلال تمہیں اپنے کس عمل کے نتیجے میں سب سے زیادہ ثواب ملنے کی امید ہے؟ کیونکہ میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آواز اپنے آگے سنی ہے۔ حضرت بلال کی کثر نفسی دیکھیں کہ اس وقت نہ انہوں نے اپنے زہد و قناعت کا ذکر کیا، نہ جہاد فی سبیل اللہ کا، نہ ان تکالیف اور مصائب کا جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راہ حق میں اٹھانی پڑی اور جنہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے صبر اور استقلال سے برداشت کیا، اور نہ اپنی اطاعت اور فرما برداری کا، بلکہ صرف یہ کہا، میں نے اسلام کے دوران کوئی ایسا غیر معمولی عمل نہیں کیا جس کی بنا پر میں بارگاہ خدا سے خاص ثواب کا مستحق ٹھہرا جاؤں۔ البتہ اتنا ضروری ہے کہ میں ہر وضو کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں۔ ابتدا میں مسلمانوں کو نماز کے لیے بلانے کی خاطر طبل بجانے کی تجویز بھی تھی۔ آغاز اسلام میں اذان کا تو وجود بھی نہ تھا، لیکن پھر مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ پایا اور اسلام نے بھی روز افزوں ترقی کرنی شروع کی تو مسلمانوں نے کوئی ایسا طریقہ سوچنا شروع کر دیا کہ جس سے دور دور تک پھیلے ہوئے لوگوں کو نماز کے لیے اکٹھا کیا جا سکے۔ اذان کا حکم نازل ہونے سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک منادی کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے یہ الفاظ کہتا، الصلاۃ والسلام، یعنی کہ اذان کے لیے بلاتا، نماز کھڑے ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ آواز سن کر لوگ نماز کے لیے مسجد میں جمع ہو جاتے۔ جب قبلہ بیت المقدس سے ہٹا کر خانہ کعبہ کی جانب کر دیا گیا تو مسلمانوں کو اس امر کا احساس پیدا ہوا کہ کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے جس سے دور دور کے لوگ بآسانی نماز کے لیے جمع ہو سکیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اس غرض کے لیے بگل بجانا چاہیے، بعض نے ناقوس بجانے کی صلاح دی تو بعض نے کہا کہ کسی بلند ٹیلے پر آگ جلا دینی چاہیے، لیکن کسی بات پر فیصلہ نہ ہو سکا۔ ایک صحابی عبداللہ بن زید حضرت جی اس فکر میں گھر پہنچے۔ گھر والوں نے کھانے کو پوچھا لیکن انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کے لیے لوگوں کو بلانے کے مسئلے نے پریشان کیا ہوا ہے، میں جب تک اس مسئلے کا کوئی حل نہیں تلاش کر لوں گا تب تک کھانا نہ کھاؤں گا۔ رات کو سوتے میں انہوں نے خواب میں اذان کے الفاظ سنے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص نے اذان کے الفاظ مسجد کی چھت پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہے۔ یہ الفاظ کہہ کے وہ کچھ دیر کے لیے بیٹھ گیا اور پھر کھڑے ہو کر نماز کی اقامت کی، جو ہی الفاظ پر مشتمل تھی جن الفاظ میں اذان دی گئی تھی۔ اسی طرح جو ہی عبداللہ بن زید بیدار ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رات والا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوش گزار کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم بلال کے پاس جا کر انہیں یہ الفاظ یاد کرا دو اور انہیں کہو کہ وہ ہر نماز کے وقت با آواز بلند یہ الفاظ دہرایا کریں۔ جب پہلی بار حضرت بلال کی زبان سے یہ الفاظ نکل کر مدینہ کی فضا میں گونجے تو پھر حضرت عمر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے بھی آج رات خواب میں ایک شخص کو یہی الفاظ کہتے سنا ہے۔ اس طرح اذان کا آغاز وہاں سے شروع ہوا اور قیامت تک جاری رہے گا۔ تو دوستو، جیسا کہ آج کی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ اذان کا آغاز کہاں سے ہوا تھا اور اسلام کے سب سے پہلے مؤذن کون تھے، تو یہ تو آپ سب نے جان لیا۔ اگر اس کے متعلق اور کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تاکہ میں اس پر ایک علیحدہ سے ویڈیو بنا دوں اور آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے۔ باقی مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔
اور اگر ویڈیوز اچھی لگیں تو لائک بھی کر دیا کریں. شکریہ.